بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری وراثت کی 7ویں کلاس ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بیٹیوں اور پوتیوں کے احوال کو بیان کیا تھا۔ آج جو ہے ذوی الفروض میں حقیقی بہنوں کے احوال ذکر کیے جا رہے ہیں، اور حقیقی بہن بھائی وہ ہوتے ہیں کہ جن کے والدین ایک ہوں، اور اللاتی وہ ہوتے ہیں کہ باپ مشترک ہے، باپ ایک ہی ہے، مائیں مختلف ہیں، اور اخیافی ماں ایک ہے اور باپ مختلف ہے۔ تو حقیقی بہنوں کے 5 احوال ہیں، اور یہ لائن یاد رکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے احوال پر یہ جو 5 احوال ہیں، مذکر اولاد سے فرق پڑے گا، آبا و اجداد باپ دادا پردادا ان کے ہونے سے فرق پڑے گا، پھر مؤنث مذکر اولاد کا یہاں ذکر ہو گیا، بیٹا پوتا وغیرہ نیچے تک، اور مؤنث اولاد یعنی بیٹی پوتی وغیرہ نیچے تک کوئی بھی مؤنث اولاد ہوگی تو اس سے بھی فرق پڑے گا، اور حقیقی بھائی سے بھی اس کے احوال پر فرق پڑے گا۔ تو اب پہلی حالت جو ہے، اور یہ حقیقی بہن جو ہے یہ ان افراد میں سے ہے جنہیں کبھی حصہ ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ یعنی 6 افراد تو آپ کو بتائے تھے، ایسے ہیں والدین، بیٹا بیٹی اور زوجین میاں بیوی۔ یہ کبھی بھی محجوب نہیں ہوتے، یعنی صفر پر نہیں آتے، ان کا حصہ 0 نہیں ہوتا، ہمیشہ ملتا۔ لیکن یہ وہ افراد ہیں کہ جنہیں کبھی ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا۔ اس کا سبب یہ بھی ہے کہ یہ طرف میں آتے ہیں۔ ایک تو ہے میت کی اصل، باپ دادا پردادا، یہ میت کی اصل ہے، اور دوسری ہے فرع، اس کی اولاد، یہ بڑے کلوز ہیں، قریب ہوتے ہیں۔ پھر آتا ہے طرف، میت کے باپ کی اولاد، یہ بھائی بہن بنتے ہیں، میت کے دادا کی اولاد، یہ چچا اور پھوپھی وغیرہ بنتے ہیں، تو یہ طرف میں آتے ہیں۔ تو پہلے جو اصل اور فرع ہے اس کا حق ہوتا ہے، تو ان کے ہوتے ہوئے پھر طرف میں نہیں جائے گا، خاص کر اولاد میں مذکر اولاد اور آبا اور اجداد۔ تو اب دیکھیں یہاں پہلی حالت لکھی ہوئی ہے، یعنی کبھی ملے گا یا کبھی نہیں ملے گا، تو اس کی حالت میں محجوب آئے گا، یعنی 0 پر یہ جائیں گے۔ اور بالذکور لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب مردوں کی وجہ سے محجوب۔ تو کچھ مرد ایسے ہیں جو اس کو 0 پر لے آتے ہیں۔ تو آپ یہاں یہ وہ مرد وہ ہیں کہ یعنی جب میت کی مذکر اولاد یا آبا میں سے کوئی ہو، تو پھر حقیقی بہنوں کو حصہ نہیں ملتا ہے، آبا یا مذکر اولاد میں سے۔ اب مذکر اولاد نیچے تک ہو سکتی ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، نیچے تک کوئی بھی مذکر اولاد ہوگی تو پھر بہنوں کی طرف حصہ نہیں جائے گا۔ یوں ہی باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، یہ اصول میں سے کوئی ہوگا تو بہنوں کی طرف حصہ نہیں جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم زید کا انتقال ہوا، اس کی بیوی ہے اور اس کا بیٹا بھی ہے اور اس کا باپ بھی ہے اور ایک بہن ہے، تو اب بیوی کو حصہ دینے کے لیے اولاد کو دیکھا جاتا ہے۔ جب اولاد موجود ہے تو سمن ملے گا 12.5%۔ پھر باپ کو حصہ دینا ہے تو باپ پر اولاد سے فرق پڑتا ہے، مذکر اولاد موجود ہے تو سدس پہ روک دے گی، اور یہ خود عصبہ بنے گا کیونکہ اس میں بیٹا ہونا موجود ہے۔ اور بہن جو ہے باپ اور باپ کی بیٹے کی وجہ سے بھی محجوب ہو جائے گی، اگر بیٹا نہ ہوتا تو باپ کی وجہ سے 0 پر آ جاتی۔ باقی عصبہ جو ہے، بیٹا جو ہے وہ 4 مردوں میں سے نہیں ہے، باپ، جد صحیح، اخیافی بھائی اور شوہر ان میں سے نہیں ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ بنوت، ابوت، اخوت یا عموت، ان 4 خوبیوں میں سے کوئی ہے یا نہیں ہے، تو اس میں بیٹا ہونا ہے، لہٰذا یہ عصبہ بن جائے گا۔ تو 12.5% بیوی کو دیں گے، باپ کو سدس 16.66%، اور باقی جو بچے گا وہ عصبہ کے طور پر بیٹا لے لے گا۔ تب دیکھیں یہاں پر بہن کو محجوب بیٹے کی وجہ سے بھی ہو گئی اور باپ کی وجہ سے بھی محجوب ہو گئی۔ ایک عورت کا انتقال ہوا، اس کا دادا موجود ہے اور اس کی بیٹی ہے اور 2 بہنیں ہیں حقیقی۔ اب دادا کو حصہ دینا ہے، مؤنث اولاد موجود ہے تو سدس بھی ملے گا، اور یہ عصبہ کے طور پر بھی حصہ لے گا۔
بیٹی جو ہے، بیٹا ہوتا تو متاثر ہوتی، اسبہ بنتی، بیٹا نہیں ہے تو ان کی تعداد پہ فیصلہ ہوتا ہے، ایک بیٹی ہے تو نصف ملتا ہے اور زیادہ ہوں تو ثلثان ملے گا، سدس 16.66% دادا کو. اور بہنیں جو ہیں یہ آبا میں سے ہے، لہٰذا بہن محجوب ہو جائے گی. تو اب 50 اور یہ 16 66 نکل گیا، تو باقی 33% بھی دادا کو مل جائے گا، لہٰذا 50% دادا کی طرف چلا جائے گا اور 50% بیٹی، میت کی بیٹی کی طرف چلا جائے گا. لیکن بہنیں جو ہیں وہ آبا یعنی دادا کے ہونے کی وجہ سے 0 پر چلی جائیں گی. اس کے بعد دوسری حالت ہے، تو ظاہر ہے جب اگلی حالت پر بڑھیں گے تو اس کا انکار کریں گے کہ جب مذکر اولاد بھی نہ ہو، آبا بھی نہ ہو، بلکہ مذکر اولاد کا ذکر ہوا تو اب مؤنث کو لے آؤ. جب مؤنث اولاد ہو اور مذکر اولاد، آبا اور حقیقی بھائی نہ ہو، تب یہ اسبہ مال غیر بنیں گی، یعنی بیٹی اور پوتی جو ہے وہ اس کو اسبہ بنا دے گی اور یہ بچے ہوئے مال کو لے لے گی. مثال کے طور پر اگر زید کا انتقال ہوا، اس کی بیوی ہے، اس کی بیٹی ہے اور 4 بہنیں ہیں. اب بیوی کو حصہ دینا ہے تو بیوی کو حصہ دینے کے لیے اولاد چیک کرتے ہیں، اولاد موجود ہے، لہذا 8واں حصہ سمن ملے گا 12.5%. اور بیٹی کو حصہ دینے کے لیے بیٹے کو دیکھیں گے، بیٹا ہوتا تو اسبہ بنتی، نہیں ہے تو ان کی تعداد پہ فیصلہ ہوگا، ایک ہے تو نصف ملے گا، لہذا 50% یہاں چلا گیا. 4 بہنیں، اب یہاں دیکھیں بہنوں کو حصہ دینا ہے تو بہنوں کو 0 پہ لانے والی مذکر اولاد کوئی بھی نہیں ہے، باپ دادا میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو 0 پر لانے والے افراد نہیں ہیں، لہٰذا اس کو کچھ نہ کچھ ملے گا. یہ ساری ملنے والی صورتیں ہیں، اسبہ بننے میں بچتا ہے تو ملتا ہے، لیکن بہرحال. تو اب یہاں بیٹی موجود ہے جب میت کی مؤنث اولاد ہو، مذکر اولاد نہیں ہے، آبا میں سے کوئی نہیں ہے اور حقیقی بھائی بھی نہیں ہے، تو یہ اسبہ مال غیر بنے گی، یعنی بچا ہوا مال لے لے گی. تو بچا ہوا 62% تو تقسیم ہو چکا ہے، اب تقریباً 60 نکال دیں تو 40 اور 2 اور نکال دیں تو 38 اور 37.5 یعنی 37.5 روپے 100 میں سے اس کو پہنچ گئے. اگر 1 لاکھ ہوں تو 12,500، 50,000 اور 37,500 بہن کو مل جائیں گے. 4 بہنوں کو پھر یہ جو کچھ بھی ان کو 37.37% ملے گا، اس کو یہ 4 سے تقسیم کر لیں گی تو یہ رقم ان کے ہاتھ میں آ جائے گی. اس کے علاوہ اگر یوں ہو، فاطمہ کا انتقال ہوا، شوہر ہے اس کی 4 بیٹیاں ہیں، تو بیٹیوں کے کم یا زیادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہاں 4 بیٹیاں ہیں اور 2 بہنیں ہیں. اب شوہر کو حصہ دینا ہے تو اولاد کو دیکھیں گے، اولاد موجود ہے، لہٰذا ربع ملے گا 25%. بیٹیاں 4 ہیں، بیٹا ہوتا تو اس کو اسبہ بناتا اور پھر 2:1 کے ریشو سے تقسیم ہوتی، لیکن نہیں ہے، لہٰذا ان کی تعداد پہ فیصلہ ہوگا، 1 سے زائد ہے تو ثلثان یعنی 66.66% ملے گا. اس کے بعد بہنیں ہیں. اب بہنوں کے لیے بیٹا نہیں ہے، مذکر اولاد نہیں ہے جو 0 پہ لے جائے، آبا میں سے کوئی نہیں ہے جو 0 پہ لے جائے، اس کا مطلب ملنے والی صورت ہے. بلکہ یہاں اگر پوتیاں لکھتے ہیں نا تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ بیٹیوں کا تو ہم نے دیکھ لیا نا. پوتیاں بھی یہاں پر وہی ثلثان حصہ لیں گی. اب پوتیوں کی موجودگی میں بہنیں تو مؤنث اولاد میں ہی آتی ہے، تو اب یہاں مؤنث اولاد موجود ہے، بیٹا پوتا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی ہاں، اور حقیقی بھائی بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ اسبہ مال غیر بنیں گے.
اور بقیہ مال جو ہے جو کچھ بھی ہوگا وہ ان کو مل جائے گا. پھر یہ آپس میں اس کو 2 سے تقسیم کر لیں گی تو ہو جائے گا. لیکن اگر اس کا اگر ایسا ہوتا، فرض کر لیں کہ شوہر بیٹا پوتا یعنی مذکر اولاد ہوتی تو ویسے ہی وہ چلی جاتی، یعنی شوہر ہے، پوتا ہے، پوتی ہے اور بہن ہے. اب شوہر کو حصہ دینا ہے تو اولاد کو دیکھا تو ربع دے دیا، اور بہن کو کیونکہ مذکر اولاد موجود ہے لہذا 0 پر لے آئے گا، اور یہ پوتا پوتی جو ہے وہ اسبہ بن جائیں گے. تو 25% یہاں چلا جائے گا اور 75 یہاں آ جائے گا. اس 75% کو 3 سے تقسیم کریں گے تو پوتی کو 25% اور پوتے کو 50%. للذکر مثل حظ الانثیین. تو اگر یہاں پوتا ہوتا تو پھر تو پوتی پوتا اسبہ بن جاتے اور پوتا اس کو مذکر اولاد نہ لینے دیتا جیسا کہ یہاں ہوا. تو اب پہلی حالت جو ہے وہ اگر مذکر اولاد بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا نیچے تک کوئی ہوگا تو بہن 0 پر آ جائے گی، یا باپ دادا پر دادا میں سے کوئی ہوگا تو 0 پر آ جائے گی. اگر ایسا نہیں ہے بلکہ مؤنث اولاد ہے، بیٹی پوتی، اور نہ بیٹا ہے، نہ آبا ہے، نہ حقیقی بھائی ہیں، تو اسبہ مال غیر. یعنی یہ بیٹی جو اس کو اسبہ بنا رہی ہے وہ تو اپنا فرض حصہ لے گی اور یہ اسبہ کے طور پر لے گی. جبکہ یہاں پر جب لڑکا لڑکی کو، اپنی بہن کو یا کزن کو اسبہ بناتا ہے، یہ پوتا پوتی کو اسبہ بنا رہا ہے، تو اس صورت میں یہ خود بھی اسبہ بن کر حصہ لے رہا ہے اور اس کو بھی اسبہ بن کر حصہ لینے دے رہا ہے. لیکن جب یہاں پر اسبہ مال غیر اور اسبہ بالغیر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یہاں بیٹی اور پوتی حقیقی بہن کو اسبہ بنا رہی ہوتی ہے یا لاتی بہن کو اسبہ بناتی ہے، تو اس میں بنانے والی عورت ہے اور بننے والی بھی عورتیں ہیں. اس میں بنانے والا بھائی ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے یا کزن ہوتا ہے، اور بننے والی عورت ہوتی ہے، اور دونوں اسبہ کے طور پر حصہ لیتے ہیں. اس میں بنانے والی عورت جو ہے وہ اپنا فرض حصہ لیتی ہے، اور بننے والی جو ہے وہ جو مال بچ جائے گا اس کو لے گی. تو یہ اسبہ بالغیر اور اسبہ مال غیر میں فرق ہوتا ہے. پھر اسبہ بالغیر میں حقیقی بھائی آئے گا تو اسبہ بالغیر بنے گی. تو آپ یہ حقیقی بھائی کو لے آئیں جب حقیقی بھائی ہو اور کون نہ ہو، اولاد کا انکار کر دیں، مذکر اور مؤنث، اور اولاد اور آبا نہ ہو. حقیقی بھائی ہو، اولاد میں سے کوئی نہ ہو تو مذکر اولاد بھی آ گئے اور مؤنث بھی آ گئے، اور آبا میں سے کوئی نہ ہو تو پھر حقیقی بھائی حقیقی بہن کو اسبہ بنائے گا، اور یہ 2:1 کے ریشو سے آپس میں ڈیوائیڈ اس کو کر لیں گے. جیسے ہم مثال یہاں پر اگر دیکھیں کہ زید کا انتقال ہوا، بیوی ہے، نانی ہے، بیٹی بھی لے لیں، چلو کوئی بات نہیں، بھائی اور بہن. اب بیوی کو حصہ دینا ہے، اولاد کو دیکھا تو سمن دے دیا 12.5%. نانی جو ہے ابھی میں نے بتایا نہیں ہے، جب کر لیں گے تو وہ بھی سمجھ آ جائے گا، سدس ملے گا نانی کو. بیٹی اکیلی ہے، اس کو نصف ملے گا، اور بھائی اور بہن جو ہے وہ اسبہ بنیں گے. اب یہاں پر اگر بھائی نہ ہوتا تو بیٹی کی وجہ سے یہ اسبہ بن جاتی، یہ والی صورت بنتی اسبہ مال غیر. لیکن بھائی آ گیا تو اب بھائی خود بھی اسبہ بنے گا اور اپنی بہن کو اسبہ بنائے گا، لہٰذا اس کی تاثیر ختم ہو گئی، یہ کچھ نہیں کرے گی. اب یہ پاورفل آ گیا، اس میں خود اخوت ہے، خود بخود اپنے آپ کو اسبہ بنانے کی صلاحیت ہے، اور پھر وہ اپنی بہن کو بھی بنائے گا، لہٰذا باقی بچا ہوا مال جو ہے یہ لے لیں گے. اگر کچھ بچے گا تو 66 اور 12، 76 اور 78، 79.16 تقسیم ہوا ہے، یعنی 80 تقسیم ہو گیا تو 20.84، یعنی 20 روپے 84 پیسے بھی بچ گئے. یہ جو کچھ بھی رقم ان کے ہاتھ میں آئے گی یہ پھر اس کو 3 سے تقسیم کریں گے، 2 حصے بھائی کے اور 1 بہن کو مل جائے گا. تو اب دیکھیں یہاں پر بھائی آیا، بھائی موجود ہے، اولاد یعنی بیٹی اگرچہ ہے لیکن بھائی اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ اسے اسبہ بنا دیتا ہے.
اور اگر بیٹی نہ ہوتی تب بھی اس نے عصبہ بن کے مال لینا تھا. لہٰذا اگر اس طرح ہو، خالدہ کا انتقال ہوا، اس کا شوہر ہے اور اس کی 2 پوتیاں ہیں، پوتیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، دادی ہے، بھائی ہے اور بہن ہے. شوہر کو حصہ دینا ہے، اولاد کو دیکھیں گے، اولاد نہیں ہے تو نصف چلا گیا اس کی طرف. دادی کو سدس ملے گا، چھٹا حصہ، 50 اور 16، 33 رہ گیا. تو 33 جو ہے وہ ان کو مل جائے گا. پھر یہ 3 سے تقسیم کر لیں گے تو 11.11 اور 22.22% ان کو چلا جائے گا. یہ عصبہ، بھائی خود بھی عصبہ بن گیا اور اپنی بہن کو عصبہ بنا دیا. تو یہاں پر حقیقی بھائی ہے، اولاد بھی نہیں ہے، آبا بھی نہیں ہے، تو یہ عصبہ کے طور پر حصہ لے گی. اب ان 2 حالتوں میں آپ سب کا انکار کر دیں کہ اگر یرحمکم یغفر اللہ لنا ولکم، مذکر اولاد، آبا یعنی اولاد کا انکار کر دیں، آبا کا انکار کر دیں اور حقیقی بھائی سب کا انکار کر دیں، تو پھر ہم کہیں گے کہ اب ان کی تعداد پہ فیصلہ ہوگا. تو جب میت کی کوئی اولاد نہ ہو، آبا میں سے کوئی نہ ہو اور حقیقی بھائی بھی نہ ہو تو ان کی تعداد پہ فیصلہ. ایک بہن ہو تو نصف، زائد ہوں تو ثلثان کی حقدار ہوں گی. لہذا اگر ہم مثال حل کریں یہاں تو شوہر ہے اور بہن ہے، تو شوہر کو حصہ دینا، اولاد دیکھیں گے، اولاد ساتھ نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ نصف مل گیا اس کو. اور بہن جو ہے نہ یہاں اولاد ہے جو اس کو 0 پر لاتی، نہ آبا میں سے کوئی ہے جو 0 پر لاتا، نہ مؤنث اولاد ہے جو اسے عصبہ مال غیر بناتی، نہ حقیقی بھائی ہے جو اسے عصبہ بالغیر بناتا. تو اب ان کی تعداد پہ فیصلہ ہوگا، چونکہ ایک بہن ہے تو اس کو نصف ملے گا، لہٰذا 50-50%. لیکن ایک چیز ہے، اگر شوہر ہوتا اور 4 بہنیں ہوتی تو پھر یہ نصف اور یہ ثلثان، یہ 100 سے آگے نکل جائے گا، 66 اور یہ 50، 116% ہو جائے گا. اس کو اول کہتے ہیں. یہ جب چیپٹر آئے گا تو ہم اس وقت اس کو ڈسکس کر لیں گے کہ پھر ہر ایک کے حصے میں کمی ہوگی. جس کا حصہ جائیداد میں جتنا زیادہ ہوگا اس کے حصے میں زیادہ کمی ہوگی، اور اس سے کم والے کے حصے میں اس کے مقابلے میں کم کمی ہوگی. لیکن یہ بالکل مبنی پر انصاف ہوگی، بالکل ایک ایک پیسے کی کیلکولیشن کے ساتھ ہوگی اور آسان ہے. تو ایک بہن ہو تو نصف، زائد ہو تو ثلثان. لہٰذا اب آپ یہاں یہ بھی دیکھیں کہ بیوی ہے اور بہن ہے اور چچا ہے، فرض کر لیں. بیوی کو حصہ دینا ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، لہٰذا ربع 25% مل گیا. بہن ہے، نہ اولاد ہے اور نہ ہی حقیقی بھائی ہے، لہٰذا کون سی صورت آ گئی؟ ان کی تعداد پہ فیصلہ ہوگا، نصف ملے گا 50%، اور چچا جو ہے اس میں اموت ہے، لہٰذا عصبہ بنفسی ہی بن کر 25% یہ لے لے گا. تو یہ اس طرح تقسیم ہوگا. اور اگر بہنیں زیادہ ہوتی، جیسے بیوی اور 2 بہنیں اور چچا، تو بیوی کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ربع یعنی 25%، اور بہنیں ایک سے زیادہ ہیں، نہ اولاد ہے اور نہ حقیقی بھائی ہے، لہٰذا یہ تینوں حالتیں تو چلی گئیں. اب ان کی تعداد پہ فیصلہ، ایک سے زائد نے تو ثلثان دے دیا، 66.66%. اور اب یہ جو ہے یہ 4 ذوی الفروض میں سے نہیں ہے، باپ، جد صحیح، اخیافی بھائی، شوہر، یہ ان میں سے نہیں ہے. اب وہ 4 خوبیاں، بنوت، ابوت، اخوت اور عموت، ہی چچا ہونا ہے، لہٰذا یہ عصبہ بنفسی ہی بنے گا اپنی ذات میں پائی جانے والی خوبی کی وجہ سے. اب 66 اور 25 کو آپ دیکھ لیں کہ 66 میں 20 ڈالیں تو 86، 86 میں 5 ڈالیں تو 91،
66 तो 92 हो गया, तो 8 बचा और 8.33%। तो ये दो बहनें हैं तो उनको सुलुसान मिला। वजह उसकी ये थी कि ना औलाद थी, ना आबा थे, ना हकीकी भाई था, लिहाजा उनकी तादाद पे फ़ैसला होगा, एक से ज़ायद थी तो उनको सुलुसान दे दिया। ये मुकम्मल तौर पर बहनों के अहवाल हमने कंप्लीट कर लिए। इसको अगर 2-4 बार इस वीडियो को देखा जाए और ये जो मिसालें करवाई जा रही हैं, और आप अपनी तरफ से भी कुछ मिसालें बना सकते हैं जिसमें बहन को वारिस बनाएं, और दीगर अपनी मर्ज़ी से रिश्ते आपको मालूम हैं आप वो रिश्ते लिखें और फिर उनको बताए हुए तरीके के मुताबिक हल करने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि आप ज़रूर जो है ये महसूस करेंगे कि आप भी ये मसाइल हल कर सकते हैं। तो बस आज ये सिर्फ बहनों के अहवाल बयान करने थे, वो कर दिए। इसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाती बहनें रहती हैं, जद्दाए सहीहा और माँ। अल्लाती बहनों की 7 हालतें हैं, वो ज़्यादा हैं। उसके बाद माँ और जद्दाए सहीहा ये एक ही लेक्चर में हो जाएगा, और वो उसके लिए एक लेक्चर, तो 2 लेक्चर्स जब हमारे मुकम्मल होंगे तो तमाम अहवाल कंप्लीट हो जाएंगे और हम आगे अगले चैप्टर्स पर बढ़ जाएंगे, जिसमें जायदाद की तकसीम की तरफ हम बढ़ेंगे कि जायदाद को इब्तिदान कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है, उसको तखरीज मसला कहते हैं। तो हम वो टेक्निकल जो दरस निज़ामी की किताब में जो तरीक़ाकार लिखा हुआ है, फिर हम उसकी तरफ इंशाअल्लाह बढ़ेंगे। तो आप इसको देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें मुस्तकिल तौर पर, तो इंशाअल्लाह कोई बईद नहीं है कि आप जो है इस चैप्टर पर या इस मज़मून में आपको महारत हासिल हो जाए।